اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، آپ نے جب ایمان قبول کیا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ مسند ابن ابی شیبہ جو کتاب کا نام ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ حضرت جہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مل کر اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ یہ رات کا وقت تھا، ابھی انہوں نے اسلام کی تعلیمات سن کر اس کے بعد ایمان قبول کرنا تھا، رات ہو گئی۔ چنانچہ رات کو ان کی مہمان نوازی کی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ ان مہمانوں میں سے ایک ایک آدمی کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ۔ ابھی انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا، ایک ایک کو اپنے گھر لے جاؤ۔ یہ ایک ایک کو سارے لے گئے تو مسجد میں ایک شخصیت باقی رہ گئی، ایک اور بندہ۔ شخصیت کون سی تھی؟ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے جنہوں نے بھی کلمہ پڑھنا تھا وہ تھے حضرت جہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ سبحان اللہ، مہمان کیسا اور میزبان کیسا، سبحان اللہ۔ اب ان کی مہمان نوازی کے لیے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکری کا دودھ پیش کیا، انہوں نے پی لیا۔ دوسری بکری کا دودھ ہوا گیا، وہ بھی سارا پی گئے۔ تیسری بکری کا دودھ پیش کیا گیا، وہ بھی پی گئے۔ چوتھی بکری کا دودھ پیش کیا گیا، وہ بھی پی گئے۔ المختصر پیارے اور محترم اسلامیہ، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بکریوں کا دودھ پیش کیا، وہ پی گئے۔ 7 بکریوں کا دودھ پی گئے۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا پیش کیا تو کھانا بھی کھا لیا۔ اس رات سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوکے گزاری۔ اگلا دن ہوا، اب یہ قبیلے والے سارا دن صحابہ کرام کے ساتھ رہے، دین کی تعلیمات سنتے رہے، اسلام ان کے دل میں اتر چکا، ان تمام نے کلمہ پڑھ لیا۔ رات ہو گئی، پھر دوسری رات سب نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی۔ آج پھر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایک کو اپنے گھر لے جاؤ۔ پھر صحابہ کرام نے جو مسلمان ہوتے وہ لوگ ان کو ایک ایک کر کے اپنے گھر لے گئے۔ پھر بھی محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ اکبر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی حضرت جہ غفاری رضی اللہ عنہ باقی بچ گئے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، صحابی رسول بن چکے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سنیے، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ دھوا اور اپنے پیارے صحابی کو، صحابی ہو گئے تھے، پھر ان کو پیش کیا، پھر انہوں نے پیا۔ دوسری بکری کا دودھ جب دیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب بس میں تو فل ہو گیا ہوں۔ اب ایک بکری کا دودھ، جب مسلمان نہیں ہوتے 7 بکریوں کا دودھ۔ اب سنیں گے انشاءاللہ، آپ کو یہ حدیث پاک سننے کا بڑا مزہ آئے گا۔ انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہیں، فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہی کل ہمارا مہمان نہیں جو کل ہمارے پاس آیا تھا؟ اللہ اکبر۔ آج تو اتنی تھوڑے سے ایک دودھ میں یہ سیر ہو گیا۔ فرمایا کیوں نہیں، یہ وہی ہے، آج اس نے مومن کی آنت سے کھایا ہے۔ سرکار نے فرمایا آج اس نے مومن کی آنت سے کھایا ہے، کل کافر کی آنت سے کھایا تھا۔ بے شک کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن ایک آنت سے کھاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت سنیں کہ کافر 7 آنتوں سے کیسے کھاتا ہے اور مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کیسے کھاتا ہے، اس کی وضاحت سنیں۔ حدیث پاک سے یہ مراد نہیں کہ مسلمان کی ایک اور کافر کی 7 آنتیں ہوتی ہیں، ہر شخص کی 7 ہی آنتیں ہوتی ہیں بڑی۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ بہت زیادہ کھانا یہ کافر کا کام ہے، بہت زیادہ کھانا یہ کافر کا کام ہے، منافق کا کام ہے، اور منافق کافر کھانے کی حرص مومن کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی مومن 7 گنا کم کھاتا ہے اور منافق اور کافر 7 گنا زیادہ کھاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کم کھانا مومن کی نشانی ہے اور زیادہ کھانا یہ غیر مسلموں کی علامت ہے۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، افسوس